نے یہ کتاب پیش کی کہ اس میں وہ فتاوی رضویہ میں یہ صورت لکھی ہوئی ہے. حضرت صاحب فتاوی رضویہ میں اور بہار شریعت میں دو صورتیں لکھی ہوئی ہیں. بہار شریعت میں جو بات ہے یہی فتاوی رضویہ میں ہے. تو مولانا امجد علی صاحب، پہلے میں آپ کو بتا دوں، وہ دو صورتیں لکھتے ہیں کہ اتنا غصہ کہ بندے کی عقل بھی قائم ہو تو اس میں طلاق ہو جاتی ہے. ہاں، اتنا شدید غصہ کہ وہ سوچ سمجھ کے نہیں بول رہا، وہ مجنون ہو گیا ہے تو اس کی طلاق نہیں ہوتی. تو فتاوی رضویہ میں بھی یہی بات لکھی ہے. میں غصہ شدید کی بات کرتا ہوں کہ نہ وہ نارمل ہے اور نہ اتنا شدید غصہ کہ وہ بندہ پاگل ہو گیا ہے. جو بندہ اتنی شدت جب غصے میں آ جائے کہ وہ پاگل ہو گیا تو مجنون ہو گیا. وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجنون کی طلاق نہیں ہوتی. غصہ شدید کی بات کرو، یہ تو نہیں ہے فتاوی رضویہ. اگلے آپ آگے کوئی ہے آپ کو اشکال کوئی؟ ہاں جی. اچھا مفتی صاحب، بات ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بول لے کہ مجھے غصہ تھا، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ غصہ اس کو تھا یا نہیں تھا؟ محترم، کسی مسئلے پہ گفتگو کرنے کا ایک اصول ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ تھا جس پر ہم نے بات کر رہے ہیں اور مکمل کرنی ہے کہ غصہ شدید میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس پر کرنی ہے نا بات. دونوں ہم متفق ہوئے تھے. اب جب آپ اصل مسئلے پر دلائل نہیں دے سکتے اپنے موقع، اب آگے بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہماری اس پر تو بات ہی نہیں ہونی تھی، اس پر تو بات ہی ہم نے نہیں کرنی تھی. آپ تو موضوع سے ہٹ رہے ہیں. میں اپنے جج صاحب کی خدمت میں یاد کرتا ہوں کہ میری برتری کو نوٹ کریں. یہ تو دیکھو نا بھائی، بات ہم نے کرنی تھی کہ غصہ شدید نفس مسئلہ پر بات کریں. لوگ دیگر معاملات میں تھوڑا جھوٹ بولتے ہیں، نہیں بولتے. اس پر تمہاری بات نہیں. آپ اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو وہ مجھے ثبوت دیں یا میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں. نہیں دکھا سکتے تو آپ بتائیں. میں نہیں دکھا سکتا. چلو ٹھیک ہے. میں صدر مناظرہ اور جج صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرا مد مقابل علامہ اعجاز صاحب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ میں نہیں دکھا سکتا، حوالہ نہیں پیش کر سکتا. مزید آپ کی اجازت سے میں اس مسئلے پر وہ اپنا فتویٰ بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، اور 3 کتابوں کی باتیں میں نے اس پر لکھی ہیں، میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. صرف ان 3 کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، بے شمار کتابوں میں ہے. تو محترم، غصہ اگر اس حد کا ہو، کہ بندہ اپنے اقوال میں تمیز اور سوچ بچار نہ کر سکے، بغیر سوچے سمجھے بولے، بے ساختہ زبان سے الفاظ نکالے، اور شدت غصہ کی وجہ سے جسم کا کانپنا، چہرے کا رنگ سرخ ہو جانا، بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، بہت زیادہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ بندہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہے، سوران غضب اس قدر ہو کہ آدمیوں کے پکڑنے سے قابو میں نہ آنا، تو یہ غصہ شدید کی علامات ہیں. اور ایسی حالت قضائیہ بن جائے تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ غصہ شدید کی حالت ہے. تو یہ غصہ شدید کی علامات ہیں. تو فقہا نے یہ لکھا ہے، واضح کر کے لکھا ہے کہ اس وقت جب بندے پر غصہ شدید والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت شعور و ادراک میں کمی آ جاتی ہے. غصہ شدید کی وجہ سے ذہنی دماغی اعتدال و توازن قائم نہیں ہوتا، اور بندہ اس شدت غصہ میں بغیر سوچے سمجھے طلاق کہہ دیتا ہے. فقہا نے تصریح فرمائی کہ اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت اس کے کسی قول کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ بات آپ سمجھیں کہ اس وقت اس کے کسی قول کا اعتبار نہیں ہوگا. اور ھذا مذکور فی اصول الفقہ، یہ فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے. بندے کے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک قول اور ایک فعل. بندہ جی یا تو کوئی قول کرتا ہے یا کوئی فعل کرتا ہے. اچھا، بندہ جب شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے یا تو وہ قول کے لحاظ سے یا فعل کے لحاظ سے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو غصہ شدید کی حالت میں ہے اس کے اقوال کا اعتبار نہیں ہوگا. تو افعال کے بارے میں پھر کیا ہوگا؟ جیسا کہ
مجنون کے بارے میں اصول فقہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ مجنون کے اقوال کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کے افعال کا اعتبار ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مجنون اگر کسی کا مال ضائع کر دیتا ہے تو اس کا تو مال ضائع ہو گیا، تو مجنون کے مال سے اس کا ولی جو ہے اس بندے کے نقصان کو پورا کرے گا، افعال کا اعتبار ہوگا، اقوال کا نہیں ہوگا۔ یعنی مجنون کسی کو گالی دے دیتا ہے یا کوئی کہہ دیتا ہے کہ میرا یہ سارا مال فلاں کو دے دو، یا مجنون کی بیوی ہے وہ جنون کی حالت میں طلاق دے دیتا ہے، تو اقوال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہی بات لکھی گئی ہے کہ غصہ شدید میں جب بندہ جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے اقوال کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ صرف طلاق کی بات نہیں ہے، اگر غصہ شدید کی حالت میں وہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سارا مال میں فلاں آدمی کو دیتا ہوں، یا وہ کوئی اور بات کہہ دیتا ہے، یا یہ مال میں نے اس چیز کے لیے وقف کر دیا ہے، تو لہذا اس کے اقوال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح غصہ شدید کی حالت میں اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس کے قول کا، اس کی طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ افعال کا اعتبار تو ہوگا، اقوال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اب اسی مسئلے کو میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں کہ امام کمال الدین فتح القدیر میں لکھتے ہیں، صاحب فتح القدیر والے لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لکھتے ہیں معلوم، شروع میں یہی بات لکھتے ہیں، یہی الفاظ لکھتے ہیں، پھر ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ شریعت کے قواعد سے یہ بات معلوم ہے کہ کسی بات یا کام کا معتبر ہونا اسی سے ہوگا جو اس کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔ یعنی شرعی احکام کا مکلف وہ ہے جو اس کی صلاحیت اور رکھتا ہے اور اس میں اہلیت بھی ہو، آ رہے ہیں نا؟ یعنی شرعی احکام اور اقوال کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے جو اس کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو، یعنی اہل بھی ہو اور اس میں یہ قابلیت بھی ہو کہ یہ کام کر سکے۔ آگے نہ سمجھ، مثلا ایک آدمی ہے، صلاحیت اور اہلیت کی بات میں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ 5 من کا پتھر ہے، یہ اٹھائیں، اس میں صلاحیت اہلیت نہیں ہے کہ وہ پتھر اٹھائے، تو شریعت پاک نے ایک اصول مقرر کر دیا کہ شرعی احکام کے جب بندے مکلف ہیں تو ان کے لیے اصول کیا ہے کہ اس میں صلاحیت بھی ہو اور اہلیت بھی ہو۔ پھر فقہا کہتے ہیں کہ صلاحیت اور اہلیت کو ہم نے عقل و بلوغ کے ساتھ وابستہ کیا ہے، یعنی صلاحیت اور اہلیت کا تعلق عقل و بلوغ کے ساتھ ہے کہ جب بندہ میں بالغ بھی ہو اور عقل بھی ہو۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بالغ تو ہے لیکن اس عقل نہیں، اس میں عقل نہیں ہے، پھر بھی وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ شرعی احکام کے لیے مکلف ہونے کے لیے شرعی تکلیف کیا، یعنی مکلف ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، بالغ بھی ہو اور عقل بھی ہو۔ اچھا، اب ایک بندہ عاقل ہے لیکن بالغ نہیں ہے، ہوتا ہے نا، عاقل ہے بالغ نہیں ہے، ایک بالغ ہے عاقل نہیں، پھر بھی مکلف نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اہلیت صلاحیت کو ہم نے کیا عقل و بلوغ کے ساتھ وابستہ کیا، اور خاص طور پر وہ کام کہ جس میں بندے کا نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں بندے کی عقل پوری اور کامل ہونی چاہیے، بندے کی عقل پوری اور کامل ہونی چاہیے، اور خود لکھتے ہیں صاحب القدیر والے کہ یہ بات ثابت ہے کہ غصہ کی شدت عقل کو کم کر دیتی ہے، یہ بات ثابت ہے کہ غصہ کی شدت عقل کو کم کر دیتی ہے، حالانکہ طلاق جیسے معاملہ میں جو انتہائی حساس اور نازک ہے، عقل تام، عقل کامل، عقل معتدل اور ممیز، یعنی کھرے کھوٹے میں تمیز کرنے والی ہونی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ غصہ شدید کی حالت میں کیا ہو جاتی ہے، بندے کی عقل کامل نہیں رہتی، ناقص ہو جاتی ہے۔ شریعت پاک تو یہ کہتی ہے کہ مکلف وہ ہے کہ جس کی عقل کامل ہو، جس کی عقل بالغ بھی ہو اور عقل بھی کامل ہو، تو غصے کی شدت جو ہے وہ عقل کو کم کر دیتی ہے۔ دیگر میں ایک دوسری دلیل دیتا ہوں، آپ معاشرہ میں دیکھتے ہیں کہ جو بندہ نارمل معمولی غصہ میں ہو، اگر وہ کام کر بیٹھے
بعد میں اس سے پوچھو تو وہ اس پر پریشانی کا اظہار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار میں نے جان چھڑا دی، میں نے طلاق دی، تو اس نارمل غصہ میں معمولی میں طلاق ہو جاتی ہے۔ غصہ شدید ہے، اس کی اور پہچان یہ ہے کہ جب غصہ شدید ہو، جب یہ غصہ ختم ہو، اس بندے سے پوچھو کہ بھائی تو نے یہ کیا کیا، تو وہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار کرنا تو نہیں چاہتا تھا، بس وہ غلطی سے ہو گیا، غلطی سے۔ تو بعد میں پریشان ہونا اور اپنے کیے پر افسوس کرنا، یہ غصہ شدید کی کیا ہے، نشانی اور علامت ہے۔ اب یہ ہے کہ ڈاکٹر اور طبیب لوگ، یہ حکیم، ان کو طبیب کہتے ہیں، یہ طبیب لوگ اسی کو یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ ہم اسی کیفیت کا ہماری فقہ کی کتابوں میں نام ہے غصہ شدید۔ ڈاکٹر اس کو کیا کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، طبیب اس کو کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غصہ شدید، اور غصہ شدید کی جو علامات ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کی جو علامات ہیں وہ ایک جیسی ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں غصہ شدید، اور ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر۔ اور آپ جانتے ہیں، عام آدمی بھی جانتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر میں بندہ پورے عقل میں نہیں ہوتا، تو ثابت یہ ہو گیا کہ جب ہائی بلڈ پریشر میں بندہ پورے عقل میں نہیں ہوتا، اسی ہائی بلڈ پریشر کا دوسرا نام ہے غصہ شدید، تو اس میں بھی بندہ پورے عقل میں نہیں ہوتا۔ اور یہ میں فتح القدیر کی عبارت سے یہ ثابت کر چکا ہوں کہ طلاق کے لیے خاص طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ غصہ کی شدت عقل کو کم کر دیتی ہے، اور طلاق جیسے حساس اور نازک مسئلہ میں عقل تام ہونی چاہیے، عقل تام۔ دوسری عبارت میں پیش کرتا ہوں کہ علامہ زحیلی نے الفقہ الاسلامی والادلہ میں لکھا ہے، وہ پوری عبارت لکھتے ہیں، آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ لا یقع طلاق الغضبان اذا اشتد الغضب، کہ غصہ، غضبان کہتے ہیں غصہ والے کی طلاق نہیں ہوتی کہ جب کہ اس کا غصہ سخت ہو گئے، انہوں نے لفظ بھی اشتدہ کا استعمال کیا۔ اور علامہ شامی نے فتاوی شامی میں اس کی 3 صورتیں ذکر کر دی، میں وہ عبارت پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کا میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ علامہ شامی لکھتے انہو علی ثلاثۃ اقسام، کہ غصہ کی 3 قسمیں ہیں، احدھا ان یحصل له مبعد الغضب بحیث لا یتغیر عقلہ ویعلم ما یقول ویقصد ھذا لا اشکال لہ، کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو غصہ تو آیا لیکن اس کی عقل تبدیل نہیں ہوئی، یعنی وہ عقل میں ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو جانتا بھی ہے، اور جو کہہ رہا ہے اس کا ارادہ بھی کرتا ہے، تو علامہ لکھتے ہیں، علامہ شامی ھذا لا اشکال فیہ، کہ اس کی طلاق ہو جاتی ہے، اس کی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ نارمل معمولی غصہ ہے۔ اس کی آپ معاشرہ میں پہچان کیا ہے؟ دیکھو نا، یہ تو بزرگوں نے لکھ دیا، اب آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح اپنے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے، تو وہ کوئی شرارت کرتے ہیں تو ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے، کیا ماں باپ پاگل ہو جاتے ہیں؟ ارادے سے بولتے ہیں نا، تو غصہ معمولی ہوتا ہے، تو اس معمولی غصہ میں بندے کی عقل کامل رہتی ہے، ناقص نہیں ہوتی، لہذا طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری صورت لکھتے ہیں الثانی ان یبلغ النہایۃ، دوسری قسم یہ ہے کہ یہ اس حد کو پہنچ گئے فلا یعلم ما یقول ولا یریدہ، جو وہ کہہ رہا ہے اس کو جانتا بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو لکھا ہے، اور بہار شریعت والے نے اس صورت کو لکھا ہے۔ پہلی صورت ہو گئی، اور یہ صورت کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کو نہیں جانتا اور بغیر ارادہ سے بولتا ہے، فَهَذَا لَا رَيْبَ، اس میں کوئی شک نہیں، أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِّنْ أَقْوَالِهِ، کہ اس کے اقوال نافذ نہیں ہوں گے، اس کے اقوال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی طلاق نہیں ہوگی، وہ مجنون ہو گیا وہ۔ پھر ایک اور صورت تیسری لکھتے ہیں کہ نہ تو وہ نارمل ہے، نہ اتنا شدید غصہ کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، بلکہ ایک تیسری صورت ہے جو ان کے درمیان میں ہے، اس کو لکھتے ہیں الثالث من توسط بین المرتبتین بحیث لم یصر کالمجنون، کہ اتنا شدید غصہ کہ شدت تو ہے، نہ نارمل نہ پاگل ہوا، اور مجنون بھی نہیں ہوا، مجنون کی طرح بھی نہیں ہوا۔
فہذا محل نظر، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اعتراض ہوتا ہے، یہ محل نظر ہے۔ پھر آگے اعتراض جواب کر کے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، والادلۃ تدل علی عدم نفوذ اقوالہ، ادلہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کے اقوال کا کوئی اعتبار نہیں۔ ادلہ سے کیا مراد ہے مولانا؟ ادلہ آپ جانتے ہیں، اصول فقہ پڑھیں، ادلہ کیا ہیں؟ قرآن پاک، سنت پاک، اجماع اور قیاس۔ تو ثابت ہو گیا، علامہ شامی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جو تیسری صورت ہے جو دو کے درمیان میں ہے، نہ نارمل نہ مجنون والی، بلکہ شدت ہے، مجنون بھی نہیں ہوا، تو اس کی بھی طلاق نہیں ہوتی۔ تو اب مولانا احادیث مبارکہ اور کثیر کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، یہ میرے پاس کتابیں ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں دیگر کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ تو مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس مسئلے کے بارے میں یا اور کوئی سوال و جواب ہے تو میں حاضر ہوں۔ جی مفتی صاحب ماشاء اللہ آپ نے اس مسئلے کی بہت اچھی وضاحت فرمائی، اور ایک مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ عدت والا ہے، عورت کی عدت والا مسئلہ، برائے مہربانی آپ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ محترم، نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے۔ اس پابندی کے اٹھا دینے کو، ختم کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق۔ جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اب طلاق دینے کے فوراً بعد ایک مخصوص زمانہ ہے، پیریڈ ہے، وقت ہے کہ وہ عورت انتظار کرے۔ کس بات کا انتظار کرے؟ کہ وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس پیریڈ کو، اس مخصوص زمانے کو عدت کہتے ہیں، یعنی طلاق جیسے ہی دی۔ پھر مزید تفصیل یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ بھی عورت سامنے نہیں تھی یا عورت وہ حاملہ تھی، تو عورت سامنے ہو یا نہ ہو، عورت سامنے ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی پتھر تو ہے نہیں جو ہم نے اس کے سر میں مارنا ہے، مرد نے زبان سے لفظ بولنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو عورت سامنے ہو یا نہ ہو، مرد نے اگر طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی۔ حاملہ ہو یا نہ ہو، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ شاید کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی گنجائش مل جائے گی، اگر حاملہ ہو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو عدت کا تو یہی مسئلہ میں نے بتا دیا کہ بھئی وہ مخصوص زمانہ۔ مزید اس کی تفصیل یہ ہے کہ عدت کی پہلی تقسیم ہم دو قسمیں کر لیتے ہیں، کہ عدت طلاق اور عدت وفات۔ طلاق چاہے رجی دی جائے یا بینہ دی جائے یا کسی وجہ سے نکاح فسخ ہو گیا، یعنی نکاح کسی وجہ سے بھی ختم ہو گیا، چاہے 3 طلاقیں دے دی گئیں یا اور کوئی وجہ بن گئی، حرمت مشاہرت کا مسئلہ آ گیا، مطلب فسخ ہو گیا نا نکاح۔ تو جیسے ہی نکاح ختم ہو گیا تو اس کے بعد عدت شروع ہوگی، اس کو کہتے ہیں عدت طلاق۔ ایک ہوتی ہے عدت وفات، یعنی شوہر فوت ہو گیا، جیسے ہی وہ فوت ہوا اس کی عدت شروع ہوگی۔ اب عدت طلاق کے چند اور صورتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عورت کی اعتبار سے اس کی قسمیں بنے گی، کہ عورت کو دیکھا جائے گا کہ وہ عورت اگر اس کو ماہواری آتی ہے، اگر اس کو ماہواری آتی ہے تو اس عورت کی عدت جو ہے وہ 3 ماہواری ہیں۔ بعض عورتوں کو ماہواری نہیں آتی، ویسے نہیں آتی، یا اس کی عمر کم ہے اس کو ماہواری نہیں آتی، یا تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اس کو ماہواری نہیں آتی۔ چوتھی صورت یہ بنے گی کہ وہ بالغ تو ہو گئی عمر کے لحاظ سے، بچی عورت بالغ ہو گئی بچی عمر کے لحاظ سے، لیکن اس کو حیض نہیں آیا، تو اس کی عدت جو ہوتی ہے وہ چاند کے حساب سے 3 مہینے، چاند کے حساب سے 3 مہینے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا مزید بھی فرق ہے کہ مرد نے مہینے کے شروع میں پہلے دن میں طلاق دے دی، مطلب مہینے کا پہلا دن ہے، چاہے اس نے عصر کے وقت ہی طلاق دے دی، تو اب اس کی جس عورت کو حیض نہیں آتا، اب اس کے مہینے چاند کے حساب سے پورے کریں گے۔ اب اگر اس نے پہلی تاریخ کو طلاق نہیں دی بلکہ وہ دوسری کو دیتا ہے، تیسرے کو لحاظ القیاس آگے کسی طریقے، پھر اس کی ہم عدت کریں گے 90 دن۔ ہر مہینہ ہم 30 دن کا بنا کر نا 90 دن پورا کریں گے۔ دوسری صورت ہے کہ وہ ایک اور صورت وہ عدت وفات والی، 2 صورتیں بنائی تھی نا، عدت طلاق اور عدت وفات۔ عدت وفات ہے کہ جیسے ہی شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت شروع ہو گئی۔ اچھا، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔
تیسری صورت یہ بننے گی کہ عورت حاملہ ہے، مرد نے اس کو طلاق دے دی، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو، طلاق کے فوراً بعد پیدا ہو گیا، 1 منٹ بعد پیدا ہو گیا، گھنٹے بعد اس کی عدت پوری ہو گئی، اس کی عدت مزید اگر کوئی ہے تو۔ اچھا مفتی صاحب، اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک عورت کا شوہر جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، یا شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، اب وہ عدت کے دوران کیا آگے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اس کے بعد ایک اور اشکال ہے اس مسئلے کے اوپر، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بتا دیں وہ اکٹھے سوال کر دیں۔ ہاں، اب اگر میں آیا کہ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ اور شرعی مسئلے کے روح سے وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی احناف کے نزدیک، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو الٹرا ساؤنڈ کر لیا ہے تو لہٰذا ہم نے نکاح کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا شریعت کیا کہتی ہے، ذرا وضاحت فرمائیں۔ دیکھو نا جی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ عدت میں دوسری جگہ، عدت میں جو ہے نا فقہا لکھتے ہیں کہ من وجہ نکاح باقی ہوتا ہے، من وجہ، کیونکہ نکاح کے بعض احکام عدت میں ہوتے ہیں، شوہر نے اس کو رہائش دینی ہے، نان و نفقہ ہے، تو دوسرا ہے کہ شریعت پاک نے عورت کی عزت اور احترام کا خیال کیا ہے کہ عورت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی چھوڑا اور فوراً دوسرا نکاح کر کے لے گیا، یعنی انسانی وقار اور عورت کے وقار کو شریعت پاک نے بحال رکھا ہے۔ دوسرا آپ کا کیا سوال تھا؟ نہ نکاح، ہاں اس کے ساتھ یہ کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، عدت کے بعد ہی کرے گی۔ جی، اب عدت کی وضاحت فرمائیں کہ عدت ہوتی کیوں ہے، تو اس کے بعد ہاں وہ عدت تو ہوتی ہے، ایک تو وہ میں نے بتا دیا نا کہ بھئی عدت کیوں گزاری جاتی ہے، یہ دوسرا یہ استبراء رحم کا مسئلہ آتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو پہلے شوہر کی وجہ سے یہ حاملہ نہیں ہے۔ جی جی، اچھا، تو اگر پھر حاملہ ہو گئی تو پھر تو عدت وضع حمل ہو جائے گی، اس لیے وہ رکھا گیا۔ دوسرا وہ میں نے بتا دیا کہ عورت کی عزت اور وقار کی خاطر ہے۔ جی جی، الٹرا ساؤنڈ کی جو آپ بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے لکھا ہے کہ یہ جو مشینری کی رپورٹ ہے یہ کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے وہ الٹرا ساؤنڈ کرایا، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بچی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ بچہ ہے اور بچی پیدا ہو جاتی ہے، تو مشینری کی رپورٹ کا کوئی اعتبار نہیں۔ دیکھو نا، آپ میری بات سنیں، یہ اب دیکھو نا، یہ ڈاکٹر حضرات ہیں یا جو بھی دنیا دار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی مشین کی رپورٹ ہے، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں اور تم وہ مشینری کی بات کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مسلمان کے لیے تو قرآن اور حدیث پاک ہے، اجماع ہے، قیاس ہے مولانا، مشینری کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور صاحب ہدایہ لکھتے ہیں یشبہ صوت بصوت، آواز کے بھی مشابہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ پھر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی بھئی فون پہ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو یہ فون پر نکاح بھی نہیں ہوتا نا، کہتے ہیں جی دیکھ بھی رہے ہیں، یہ بھی یہی تو لکھتے ہیں شکل کے مشابہ ہوتی ہے، آواز کے مشابہ۔ تو فقہاء کرام نے یہ وضاحت فرما دی کہ ایجاب و قبول کرنے والے مرد عورت اور گواہ ایک ہی مجلس میں ہیں، اور فون پر جو نکاح ہوتا ہے لڑکا کہاں ہوتا ہے گواہ اس کے پاس ہوتے ہیں یا لڑکی کے ساتھ گواہ ہوتے ہیں، تو ان کی مجلس ایک نہیں ہوتی، ان کی مجلس اور کوئی ہے مسئلہ تو۔ جی، ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ نکاح ہو گیا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں کیا اس کی کوئی عدت ہوگی کہ نہیں؟ دیکھو جی مولانا، نکاح ہو گیا لیکن اس کی رخصتی شادی نہیں ہوئی، جی جی، اس کی مختصر میں عرض یہ کر دیتا ہوں کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، جی، تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، لفظ لکھتا ہے وکانا، وہ 3 طلاقیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ اچھا، اب اگر وہ 3 اکٹھی نہیں دیتا، وہ ایک طلاق دیتا ہے، ایک ایک کر کے، وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، تو پہلی طلاق سے وہ بینہ ہو گئی، پہلی طلاق سے جی جی، اب چونکہ اس کی رخصتی نہیں ہوئی تو لہٰذا اس پر عدت نہیں ہے۔ عدت اس عورت کے لیے ہوتی ہے یا تو میاں بیوی جو ہے وہ ازدواجی حقوق جو ہیں وہ میاں بیوی والے ادا کر چکے، یا خلوت صحیحہ ہوئی، خلوت اس کو تو شادی نہیں ہوئی، تو لہٰذا عدت نہیں ہے۔ بہرحال 3 طلاقیں دیتا ہے تو 3 ہو جائیں گی، اگر وہ 1 دیتا ہے تو 1 سے بینہ ہو جائے گی، عدت نہیں ہے۔
اور کوئی مسئلہ؟ اچھا حضور، اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے تو وہ اچھا ہی رہے گا کہ ایک بندے نے نکاح کر لیا ہے، تو آیا کہ وہ عورت کی جو رخصتی ہے وہ کب کی جائے، کب سنت ہے، یا نکاح کی کتنی دیر تک وہ عورت جو ہے اپنی گھر میں بیٹھی رہ سکتی ہے؟ دیکھو نا جی، جب نکاح ہو گیا، جی وہ نکاح والی عورت جو ہے وہ کی بیوی ہو گئی، شرعی طور پر بیوی ہے۔ یہ جو ہم نے ایک رواج بنایا ہوا ہے نا، بھائی نکاح کے اتنے بعد یا اتنا جہیز دو، زیادہ تکلفات، یہ ہمارا رواج ہے۔ نکاح کے فوراً بعد بھی اگر وہ شوہر کے پاس چلی جاتی تو اس کی بیوی ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جی بلکہ یہ میں آپ کو کہتا ہوں، ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ نکاح کے بعد جتنا جلدی ہو سکے وہ شوہر کے گھر پہنچا دی جائے، اس کی بیوی ہے۔ جی سفر مولانا صاحب، ایک مسئلہ ہے کہ یہ مسافر کے جو ہے اس کی کتنی مسافت ہونی چاہیے؟ گویا کہ ہاں، مسافر کی نماز کے بارے میں مختصر میں یہ بتاتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اور بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 57 میل اور 3 فرلانگ، 57 میل اور 3 فرلانگ، اور یہ اس کے اب آپ کلومیٹر بنائیں گے تو تقریباً وہ 90 کلومیٹر بنتا ہے۔ 90 کلومیٹر اگر کسی نے دور جانا ہے تو وہ مسافر ہے۔ تو مسافر کب شروع ہوگا، کہاں سے شروع ہوگا؟ جس شہر میں وہ رہ رہا ہے، جس شہر سے اس نے نکلنا ہے، سفر شروع کرنا ہے، اس شہر کے آخری جو آبادی ہے، آخری گھر ہیں، اس سے جب تجاوز کرے گا تو وہ مسافر شمار کیا جائے، مسافر ہوگا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ شہر کی حد کہاں تک ہے؟ ایک شہر کی حد گورنمنٹ نے مقرر کی ہوتی ہے، جیسا کہ فیصل آباد جاؤ تو پہلے گورنمنٹ نے یہ گٹ والا جی یہ فیصل آباد کی اس طرف کی حد ہے، تو گورنمنٹ نے جو حد مقرر کی ہے اس حد کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ عرف والے وہاں کے لوگوں نے ایک آبادی کو اس شہر میں، آخری آبادی کو شہر میں شمار کرتے ہیں، تو وہاں سے اس کی آخری آبادی ہوگی، وہاں سے یہ مسافر شروع ہوگی، یعنی گورنمنٹ والی حد کا اعتبار نہیں ہے، آخری آبادی کا ہے، جو عرف والے اس شہر والے یا آس پاس کے گاؤں والے اس گاؤں کو شہر میں شمار کرتے ہیں، اس سے جب تجاوز کرے گا اس گاؤں سے، اس آبادی سے، تو پھر وہ مسافر بنے گا۔ تو مسافر کے لیے یہ ہے کہ فرائض میں وہ کیا کرے گا؟ قصر کرے گا، جو 4 فرض والی نماز ہے اس کو 2 پڑھے گا۔ سنت نوافل کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ سفر کی حالت میں، سفر وہ کر رہا ہے، سنت نوافل کا ٹائم ہے تو وہ پڑھے، جیسا کہ آج کل گاڑیوں پر، ٹرینوں، بسوں پر سفر کرتے ہیں نا، بسوں پر تو وہ فرائض کے لیے روکتے ہیں تو وہ فرض پڑھ لیں۔ ہاں، اب جس شہر میں جا رہا ہے وہ پہلے ارادہ کرے گا کہ میں فلاں شہر جا رہا ہوں، جب اس شہر میں جائے گا تو وہاں یہ دیکھیں گے، وہ پہلے نیت اس بندے کی ہوتی ہے کہ میں نے 15 دن رہنا ہے یا اس سے کم، یا 15 دن سے زائد۔ اگر 15 دن سے کم اس نے رہنا ہے تو وہاں بھی قصر کرے گا، لیکن وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں سنت پاک اور نوافل کو پورا پڑھے گا، فرائض میں قصر کرے گا۔ اگر اس نے 15 دن رہنا ہے یا اس سے زائد رہنا ہے تو پھر وہ نماز پوری پڑھے گا۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ ایک کام کے لیے گیا، اور جہاں جس بندے کے ساتھ اس کا کام ہے وہ کہتا ہے کل آنا، کل آنا، کل آنا، یعنی نیت کر کے تو 4-5 دن کی گیا تھا، لیکن وہ کام بڑھتا 1-2 سال تک بھی اگر مدت پہنچ گئی تو پھر بھی وہ قصر کرتا رہے گا۔